الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ میرے اللہ کی قدرت کے جلووں کو بیان کر رہا ہے۔ اتنے بڑے آسمان کا بغیر کسی ستونوں کے کھڑے رہنا میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ چاند کا بڑھنا، کم ہونا میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ رات کے وقت ستاروں کا نکلنا، دن کے وقت چھپ جانا میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ اتنی بلندی سے بادلوں سے بارش کا برسنا میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی زمین کا بغیر کسی سہارے کے پانی پر تھمے رہنا میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہی ہے۔ زمین پر مختلف قسم کے سبز پوش پتھریلے برفانی پہاڑوں کا تھمے رہنا میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ سمندروں کی موجیں میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہی ہیں۔ سمندروں، دریاؤں، ندی نالیوں کی روانگیاں میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ سرسبز و شاداب وادیاں، لہلہاتے باغات، چہچہاتے پرندے میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بہتے چشمے، گرتی آبشاریں میرے اللہ کی قدرت کو بیان کر رہی ہیں۔ آنکھوں میں نہیں طاقت جو دیکھ سکے تجھ کو، ورنہ تیرے جلووں سے آباد ہے کاشانہ۔ دیکھیں، ایک بیج زمین کے اندر بویا جاتا ہے، وہ بیج ایک مضبوط تنا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تنے پر شاخیں لگتی ہیں، شاخوں پر ٹہنیاں لگتی ہیں، ٹہنیوں پر پتے لگتے ہیں، پھر پتوں اور ٹہنیوں کے درمیان ایک اور بیج پیدا ہوتا ہے۔ بیج پھل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ پھل شباب پکڑتا ہے، جوانی پکڑتا ہے، اپنے اندر ذائقوں کو بھرتا ہے اور اس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ پہلے اس پھل کا رنگ سبز ہوتا ہے، جب وہ سبز ہو تو اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، جب وہ پک جائے، پیلا ہو جائے، زرد ہو جائے تو اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ یہ خود بخود نہیں ہو گیا شیخ چلی کی طرح، جیسے انڈے سے مرغی سے گائے بھینس، یہ خود بخود نہیں ہو گیا بلکہ میرے اللہ نے کیا۔ جو اللہ چھوٹے سے بیج سے پھل کو تیار کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ ہمارے مشکلات، ہمارے مسائل کہ ہمارے کام کو حل نہیں کر سکتا؟ مسلمان کا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ عزت کو ذلت، ذلت کو عزت میں تبدیل میرا اللہ کرتا ہے۔ عروج کو زوال، زوال کو عروج میں تبدیل میرا اللہ کرتا ہے۔ بلندی کو پستی، پستی کو بلندی میں تبدیل میرا اللہ کرتا ہے۔ دن کو رات، رات کو دن میں تبدیل میرا اللہ کرتا ہے۔ سردی کو گرمی، گرمی کو سردی میں تبدیل میرا اللہ کرتا ہے۔ خزاں کو بہار، بہار کو خزاں میں تبدیل میرا اللہ کرتا ہے۔ زندگی کو موت میں تبدیل میرا اللہ کرتا ہے۔ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، تو پھر کیوں اوروں کے در پر جاتے ہو؟ پھر کیوں غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ پھر کیوں درباروں پر جا کر سجدے کرتے ہو؟ پھر کیوں درباروں پر جا کر پیروں کو کہتے ہو دے پتر تے لے ککڑ؟ جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو ہمیں چاہیے ہمارے اوپر کوئی بھی مشکل وقت ہے تو ہم اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے ہی مانگیں۔ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگنی چاہیے۔ علماء تو فرماتے ہیں اگر ہمارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ایک اور مثال، 2 بیج زمین کے اندر بوئے جاتے ہیں، وہ بیج زمین کے اندر ہی پکتے ہیں۔ جب وہ بیج زمین کے اندر پک جاتے ہیں، جب انہیں زمین سے اکھاڑا جاتا ہے تو ایک کو گاجر اور دوسرے کو مولی کا نام دیا جاتا ہے۔ کون ہے جس نے گاجر کو سرخ اور مولی کو سفید کیا؟ زمین ایک تھی، پانی ایک تھا، ان کا آپس میں صحبت کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ گاجر کا ذائقہ مولی میں اور مولی کا ذائقہ گاجر میں کیوں نہیں کیا؟ ان کا آپس میں صحبت کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ آپ کہیں گے ان کا بیج الگ الگ ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دونوں جوان کسی سکول یا کالج میں پڑھتے ہیں، ان کی کاسٹ، ذات، برادری الگ الگ ہوتی ہے دونوں کی،
اگر ایک نیک ہو دوسرا بد نیک ہو تو آپ کو کچھ دنوں کے بعد نیک کا اثر بد نیک میں یا بد نیک کا اثر نیک میں دیکھیں گے۔ یہاں اثر کیوں ہوا؟ یہاں میرے اللہ نے چاہا تو صحبت کا اثر ہو گیا، وہاں مولی اور گاجر میں صحبت کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ وہاں میرے اللہ نے نہیں چاہا۔ ہم تو گاجر اور مولی کو لے کر بیٹھ گئے، میرا اللہ تو دو سمندروں کو بھی آپس میں نہیں ملنے دیتا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر ساتھ ہی ساتھ چلتے ہیں، کبھی ان کا پانی آپس میں کبھی مکس نہیں ہوا۔ ایک کا پانی میٹھا ہے دوسرا کا تش ہے، ایک کا رنگ سفید ہے دوسرے کا مٹیالہ ہے، کبھی آپس میں مکس نہیں ہوئے۔ یہاں مکس کیوں نہیں ہوئے؟ میرے اللہ نے نہیں چاہا۔ سب کچھ میرا اللہ کرتا ہے، اگر یقین نہیں تو آزما کر دیکھ لو، غلے زمین نہیں اگاتی، میرے اللہ کے خزانے سے آتے ہیں۔ اگر یقین نہیں تو زمین کو پھاڑ کر دیکھ لو، یہ پھل درخت نہیں اگاتے، میرے اللہ کے خزانوں سے آتے ہیں۔ اگر یقین نہیں تو درخت کو کاٹ کر دیکھ لو، یہ دودھ بھینس نہیں دیتی، میرے اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ اگر یقین نہیں تو بھینس کو ذبح کر کے دیکھ لو، یہ انڈا مرغی نہیں دیتی، میرے اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ اگر یقین نہیں تو مرغی کے پیٹ کو چا کر کے دیکھ لو، یہ شہد کی مکھی نہیں بناتی، میرے اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ اگر یقین نہیں تو شہد کی مکھی کو مار کر دیکھ لو، یہ بادل نہیں برساتے، میرے اللہ کے خزانوں سے آتی ہے۔ اگر یقین نہیں تو بادلوں میں جا کر دیکھ لو، یہ صحرا یہ گلشن اسی نے بنائے، زمین و فلک سب اسی نے سجائے۔ اگر چشم بینا سے دیکھو اسے تم، وہ ہر ذرے ذرے میں جلوہ نما ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بنائی تاکہ عرفان خدا بندی ہو جائے، انسان اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی، اور ہمیں کس کے لیے بنایا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں اور آپ دیکھیں آج انسان کتنی اس اللہ کی عبادت کر رہا ہے جس نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سوچنے کے لیے دماغ دیا، دھڑکنے کے لیے دل دیا۔ لہذا ہمیں اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جتنی زندگی گزر گئی اس پر میں اور آپ توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔